الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مہنگائی کے دور میں ہر شخص رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ خوشحال زندگی گزارے۔ وسائل نہیں ہیں، اسباب نہیں ہیں رزق کے حوالے سے، کہیں نوکری نہیں مل رہی، یا یہ کہ کاروبار تو ہے مگر چل نہیں رہا، کاروباری بندش کی وجہ سے پریشان ہے، یا پھر کاروبار چل تو رہا ہے مگر اس تیزی سے نہیں چل رہا، اس تیزی سے ترقی نہیں ہو رہی جس طرح ہونی چاہیے، یا جتنی آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے اس حوالے سے آپ کی سیل نہیں ہو رہی، آپ کی شاپ، آپ کی دکان، آپ کا بزنس پوائنٹ نہیں چل رہا، آپ پریشان ہیں، تو بے فکر ہو جائیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن ہمارا آسرا ہے، قرآن ہمارا سہارا ہے۔ آج میں قرآن سے ایک وظیفہ بتاؤں گا، انشاءاللہ اس وظیفہ کے پڑھنے سے کاروبار میں بھی خوب ترقی ملے گی، اور اگر آپ کوئی ہنر جانتے ہیں، کہیں نوکری ڈھونڈ رہے ہیں، تو انشاءاللہ فوری آپ کی شایان شان آپ کو عہدہ مل جائے گا، منصب مل جائے گا۔ جب اللہ کے خزانوں کا منہ آپ کے لیے کھل جائے گا تو پوری کائنات مل کر بھی آپ کی ترقی میں رکاوٹ پیدا کرنا چاہے تو آپ کی ترقی روک نہیں سکتی۔ ساری کائنات کے حاسدین مل کر حسد کریں پھر بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے انشاءاللہ، بشرط یہ کہ جو بھی ترقی ملے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو نعمتیں عطا ہوں، ان کو صرف اور صرف اپنی حد تک رکھیں، کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بھی اس سے ہمیں منع فرمایا ہے۔ وہ وظیفہ کون سا ہے؟ قرآن کریم کی کون سی صورت ہے؟ کتنی تعداد میں پڑھنی ہے؟ اور وقت کون سا ہونا چاہیے؟ یہ آگے چل کے بتاتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح درخواست کروں گا آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی صحیح حروف کے ساتھ قرآن پڑھائیں۔ قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ کا پڑھنا 100 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ علم کا ایک باب سیکھنا 1000 رکعت نفل پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ اپنے بچوں کو قرآن کریم کی خوب تعلیم دیجیے۔ آن لائن کلاسز کے لیے، علاج معالجہ کے لیے ہماری بہترین سروس آپ حاصل کر سکتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ہفتے کے 7 دن 24 گھنٹے ہمارے نمبروں پہ آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ اب میں عمل بتا دیتا ہوں تنگ دستی دور کرنے کا، غربت کے خاتمے کے لیے، رزق کی فراخی کے لیے، کاروبار میں ترقی کے لیے۔ نوکری نہیں مل رہی تو نوکری ملے گی انشاءاللہ۔ آپ جس منصب کے اہل ہیں وہ منصب آپ کو ضرور ملے گا۔ غرض یہ کہ رزق کے حوالے سے جو بھی پریشانی ہے وہ اس وظیفہ کے پڑھنے کے بعد دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جب بھی آپ وظیفہ پڑھیں تو اس کو دعا سمجھ کے پڑھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف خوب رجوع کریں۔ ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کوئی بھی وظیفہ پڑھیں تو اس سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت ضرور پڑھ لیا کریں۔ یہ وظیفہ آپ نے بعد نماز عشاء کرنا ہے۔ سورۃ طلاق کو آپ نے پڑھنا ہے 1 مرتبہ۔ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت کی نفل ادا کریں، اس کے بعد 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، درود ابراہیمی۔ اس کے بعد آپ نے سورہ طلاق کو آپ نے پڑھنا ہے 1 مرتبہ۔ مگر جب آپ آیت نمبر 3 پہ پہنچیں، آیت نمبر 3 یہ ہے وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ جب اس آیت پہ پہنچے، آیت نمبر 3 پہ، تو اس آیت مبارکہ کو آپ نے 41 دفعہ پڑھنا ہے۔ یہ عمل آپ چند دن کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے رزق کے دروازے کھول دے گا، اور وہاں سے آپ کو ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی وہم و گمان تک نہیں کیا ہوگا، وہاں سے ملے گا جہاں سے آپ نے کبھی سوچا نہیں ہوگا، بشرط یہ کہ اپنے کردار کو بھی ٹھیک کیجئے، اپنی زندگی کو بھی درست کیجئے۔ اللہ تعالیٰ متقی، پرہیزگار، نیکوکاروں کو بہت دیتا ہے، چاروں طرف سے دیتا ہے۔ زمین و آسمان کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ رزق کے حوالے سے اس کے لیے کھول دیتا ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ اس لیے احکام خداوندی کو پس پشت ڈالنے کے بجائے ان کے اوپر عمل کیجئے۔ مسلمان کا یہی شیوا ہے اور اس کا یہی شعار ہے۔ آج کی گفتگو میں بس اتنا ہی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔